وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بهبوهة الجنة فليلزم الجماعة إلى آخر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه سألوه قالوا إنا نأكل ولا نشبع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك الله لكم او كما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی شکل میں ملا ہے، اس دین کی تعلیمات بڑی ہی عظیم الشان ہیں، بڑی ہی عظیم الشان تعلیمات ہیں. اس کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، سکون اور راحت کے اعتبار سے، یا جو پہلو بھی انسانی زندگی میں خیر کا ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے وہ دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر زندگی میں یا زندگی کے ہر پہلو میں اسلام ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے. ان تعلیمات میں سے، ان ہدایات میں سے ایک بہت ہی بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، جس کو ہم اجتماعیت کی تعلیم کہتے ہیں. اجتماعیت، وحدت، اتفاق، یکجہتی، مختلف ناموں سے ہم اور آپ بھی اپنی اپنی زبان میں اس تعلیم کو، اس ہدایت کو، اس پیغام کو قرآن کے، سنت کے یاد کرتے ہیں. تو اجتماعیت کی تعلیم، ایک ہونے کی تعلیم، ایک ساتھ میں رہنے کی تعلیم، آپس میں تال میل، ربط ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم، اکٹھا ہونے، اجتماع، ایک ساتھ ہونے کی تعلیم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں دی گئی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسی جماعت اور اجتماعیت کے حوالے سے عرض کرنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو جماعت اور اجتماعیت کا معنی اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کی روشنی میں اجتماعیت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت ہو کر کے، ایک جماعت ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں فرقہ بندی ہے، انتشار ہے، تشتت ہے، اور اس کے علاوہ دھڑبندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، تحزب ہے. مختلف انداز سے اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس اجتماعیت اور وحدت کے خلاف جو قدم ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر جو بنیادی پہلو ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ اسلام ترغیب بھی کرتا ہے، ترغیب بھی کرتا ہے. ترغیب یعنی شوق دلاتا ہے، ترغیب شوق دلانا، رغبت دلانا، قریب لانا، اور ترغیب کا مطلب ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنے، اس کے اپوزٹ یا اس کے خلاف چلنے سے ڈرانا. اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے. اللہ کی کتاب کی آیتیں بھری پڑی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھری پڑی ہیں. سلف امت حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت پڑھنے سے میرے بھائیوں اندازہ لگتا ہے کہ پوری سیرت اسی کے ساتھ عبارت ہے. مثال کے طور پر اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے، سب بیان کیا گیا. اور اگر ہم اجتماعیت کی زندگی نہ گزاریں
اگر ہم جماعتی زندگی نہ گزاریں، انتشار، فرقہ واریت، دھڑبندی، الگ الگ دھڑے بنا کر کے، الگ الگ فکر کے ساتھ، الگ الگ نظریے کے ساتھ، آپس میں تال میل نہیں، آپس میں دوریاں، نفرتیں، اگر ہم کسی طرح سے الگ تھلگ ہوتے ہیں تو اس کا نقصان، اس کا شر اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو برے نتائج ہو سکتے ہیں ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور اسے ترغیب فرمائی ہے، ڈرایا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے 2-3 نقطے جماعت، اجتماعیت، وحدت، اتحاد، اس پہلو سے عرض کرنا چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جماعت اور اجتماعیت اور وحدت کا معنی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اطلاقات ہیں، 2-3 پہلو ہیں، بس وہی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ ایک اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ کس طرح سے اجتماعیت کی زندگی گزار سکتا ہے اور اسے کس کس پہلو پر ہمیشہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غفلت اور میرے بھائیوں بے فکری یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ شیطان ہماری طاق میں لگا ہوا ہے، شیطان ہماری طاق میں لگا ہوا ہے، ہمارے گھات میں لگا ہوا ہے، ہمیں ایک نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں اجتماعیت کے ساتھ جینے نہیں دینا چاہتا، ہمیں اتحاد کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتا، ہمیں چاہتا ہے کہ ٹکڑیوں میں بانٹ دے، دھڑبندیوں میں تقسیم کر دے، حزبیت اور فرقہ واریت کے اندر الگ تھلگ کر دے۔ یہ اس کی بار بار کی کوشش ہے۔ میرے بھائیو اگر قرآن کریم اور نبی کی سنت کا مطالعہ کریں اور اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو ہر پل اجتماعیت نظر آئے گی، جماعتی زندگی نظر آئے گی، الگ تھلگ نہیں، الگ الگ نہیں، ایک نہیں، بلکہ سب ایک ساتھ میں کام کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو جگہ جگہ تعلیم ملے گی۔ مثال کے طور پر یہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، یہ جماعت کی جگہ ہے، جمعے کی جگہ ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنے والے ہیں اور جمعے کے اندر بھی اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ جماعت اور اجتماعیت کا بہت بڑا مظہر ہے میرے بھائیوں۔ کسی بھی اسلامی سماج کے اندر جو اجتماعیت کا بہت بڑا مظہر ہو سکتا ہے، چھوٹا سماج کے اندر کا جو مظہر ہو سکتا ہے، اس میں سب سے بڑا اجتماعیت کا مظہر یہ صلاۃ جمعہ ہے، جس میں پوری بستی کے لوگ، گاؤں اور آس پاس کے لوگ، اطراف کے لوگ بستی کی ایک بڑی جامع مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ سب لوگ الگ تھلگ بھی نماز پڑھ لیں، لیکن نئی اسلام چاہتا ہے کہ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، محلے کی مسجدوں میں جماعت قائم ہو اور جو بھی 100-200 سے کم زیادہ لوگ ہوں محلے میں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد ایک ہفتے میں ایک جمعے کا دن ہے جس میں اور بڑی اجتماعیت کے ساتھ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور چند مسجدوں کے لوگ ایک بڑی جامع مسجد میں اکٹھا ہو جائیں اور بڑے پیمانے کی اجتماعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی، اسلام کے نام لیواؤں کی، قرآن و سنت والوں کی دنیا کے سامنے دکھائی دے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ تیسرا بڑا مظہر اجتماعیت کا اسلام کے اندر عید کا ہے، عیدین کا اجتماعیت کا مظہر تیسرا بڑا مظہر ہے، تیسرا سب سے بڑا مظہر ہے۔ میرے بھائیو نیچے سے اگر آپ چلیں آپ دیکھیں وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر اپنے اپنے گاؤں سے، بستیوں سے نکل کر کھلے میدان میں، صحرا میں جا کر کے ایک بہت بڑی تعداد میں نماز پڑھیں، صلاۃ ادا کریں۔ صلاۃ عیدین اصل میں سنت یہی ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، تنگی کا عذر، بارش کا عذر اور کوئی عذر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اجتماعیت کے ساتھ باہر، آبادی سے باہر نکل کر کے کھلے میدان صحرا میں جماعتیں عیدین کی نماز پڑھی جائے اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حاضر ہوں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حاضر ہوں، تاکید کے ساتھ حاضر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جو عورتیں حاضر نہ ہونے کی پوزیشن میں ہو انہیں بھی کہا گیا کہ وہ بھی حاضر ہو، نماز نہ پڑھیں لیکن بہرحال مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو۔ یہ بہت بڑا مظہر ہے میرے بھائیوں۔ اور سب سے بڑا اجتماعیت کا مظہر جو دین اسلام میں ہے وہ حج بیت اللہ ہے، جس کو مؤتمر الحج کہتے ہیں، جس کو عالمی حج کانفرنس کہا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا کے مسلمان 20 لاکھ 30 لاکھ اس سے بھی زیادہ تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیم اجتماعیت آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ سرسری بات تھی۔ میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اجتماعیت کی زندگی گزاریں۔ اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور 1-2 جگہ سے حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔
میں انہی دونوں آیتوں حدیثوں کی روشنی میں تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کی وضاحت میں اور بھی باتیں اللہ کی کلام کی آیتیں حدیثیں وغیرہ آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اجتماعیت کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعیت کا معنی بھیڑ نہیں ہے، سب سے پہلے ذہن و دماغ سے نکال دیں۔ صرف بھیڑ ہو جائے، صرف گیدرنگ ہو جائے، صرف بہت بڑی تعداد اکٹھا ہو جائے، ایک بہت بڑے نمبرز کا کلیکشن ہو جائے، اس کا نام جماعت نہیں ہے، اس کا نام اجتماعیت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ یہ جماعت کہلائے گا کب کہلائے گا؟ جب اس کی دوسری اجتماعیت کی بنیادیں موجود ہوں گی۔ جو اجتماعیت کی اصل بنیاد ہے وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر صحابہ کرام کی راہ پر اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا۔ اجتماعیت کا تین معنی، اجتماعیت کا تین معنی، دو معنی اکثر بیان کیے جاتے ہیں، وہ تیسرا معنی بھی ایک ہے، اسے بھی ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی اور اصل اجتماعیت کا معنی اسلام کی زندگی میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر اکٹھا ہو جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اکٹھا ہو جائیں، قرآن کو، سنت کو نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا، ایمان میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سماج میں، رہن سہن میں، تجارت میں، تمام پہلوؤں پر جیسے اللہ کے نبی کے اصحاب نے قرآن کریم سے، سنت سے سمجھا ہے، ویسے ہی زندگی گزارنا، یعنی اجتماعیت کا معنی اجتماع کر لینا قرآن پر، سنت پر، صحابہ کے راستے پر، جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا اللہ کی کتاب پر، اکٹھا ہو جانا نبی کی سنت پر، اکٹھا ہو جانا نبی کے صحابہ کرام کی سیرت پر، یہ ہے اجتماعیت کا اصل معنی۔ اب اگر یہ اجتماعیت ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل، عبادت، ساری چیزیں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے مطابق ہے، تو پھر اجتماعیت کی اصل بنیاد موجود ہے۔ اب اس کے بعد دوسری اجتماعیت آئے گی۔ وہ اجتماعیت کیا ہے کہ اب اسی بنیاد پر ہماری قیادت متعین ہو جائے۔ اسی بنیاد پر کیا ہو جائے؟ ہماری قیادت متعین ہو جائے۔ اب اسی کتاب اور سنت اور صحابہ کے مشن پر چلتے ہوئے ہمارا ایک امام ہو، ہمارا ایک امیر ہو، ہمارا ایک ذمہ دار ہو۔ آج ہمارے ہندوستان کے اپنے ماحول کے اندر ہمارا کوئی امیر ہو، ہمارا کوئی صدر ہو، ہمارا کوئی سیکریٹری ہو، جو ہمارے اس کتاب و سنت اور سلفیت کے نظام کو لے کر کے سب کو جوڑ کر کے اسی پر جمائے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تعلیم اور تربیت و نشر و اشاعت کا کام کرے، ان کے مسائل کو دیکھے، ان کے سماجی مسائل، ان کے معاشرتی مسائل، ان کے تجارتی مسائل، ان کے باہمی گھریلو خاندان کے مسائل، ان کے دیگر تمام ایشوز کو ہینڈل کرے اور ان کے مسائل کو دیکھ ریکھ کرے۔ یہ دوسری اجتماعیت ہے۔ تیسری اجتماعیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ اجتماعیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں اسلام کے نام لیوا، یہ سارے کے سارے بندے جب ایک ہی کتاب پر ہیں، ایک میرے نبی کی سنت پر ہیں اور نبی کے صحابہ کا جو طریقہ تھا اسی پر ہیں، تو پھر یہ کبھی الگ تھلگ نہ رہیں، ساتھ میں رہیں، اکٹھا رہیں، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک ساتھ میں کسی بھی طرح سے دوریاں، جسمانی دوریاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک ہو گئی عقیدے کی بنیاد، کتاب و سنت کی بنیاد، صحابہ کی بنیاد، یہ سب سے پہلی اجتماعیت ہے، یہ اصل اجتماعیت ہے۔ اگر یہ اجتماعیت ہے اور اس کے بعد قیادت کسی وجہ سے نہیں بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد ہم اکٹھا نہیں رہ پا رہے ہیں، دور بھی لوگ ہیں، لیکن جو جہاں ہے وہاں اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر، صحابہ کرام کے مشن پر چلتا ہے، تو وہ اکیلا ہے، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 10 ہے، تو بھی وہ جماعت کہلائیں گے۔ یہ اصل اجتماعیت ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں قیادت ہے اور عمارت ہے اور ذمہ داریاں ہیں اور مسئولیت ہے تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تیسری اجتماعی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اپنی امت کے لوگوں کو الگ تھلگ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی اس کی باتیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے ذرا میں سرسری طور پر میں تینوں کے بارے میں حوالے کچھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ، فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ یاد رکھیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مفسرین کا شبہ اجماع ہے کہ رسی سے مراد اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں جہاں قرآن ہے وہی سنت ہے۔ قرآن سنت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے صحابہ کی زندگی چاہیے۔ تو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی سنت کو اور نبی کے صحابہ کرام کو، مشن کو مضبوطی سے کیا کرو؟ پکڑ لو۔ حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مضبوطی سے پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کی ظاہری تلاوت ہے؟ کیا اس کا ظاہری مطالعہ ہے؟ کیا اس کی اسٹڈی کرنا ہے؟ کیا اس کو اٹھا کر کے موجودہ حالات پر فٹ کرنا ہے؟ کیا اسے سیاست نکالنا ہے؟ کیا اسے اپنے مقصد نکالنا ہے؟ کیا یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرو؟ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ معنی کیا فرمایا؟ التحاکم الی الکتاب، قرآن کریم سے اپنے فیصلے لو، اپنا ایمان قرآن سے لو، اپنا عقیدہ قرآن سے لو، اپنی عبادات قرآن سے لو، اپنے مسائل اور جھگڑے کا فیصلہ قرآن کریم سے لو۔ قرآن کریم سے یعنی قرآن سنت صحابہ، قرآن سنت صحابہ ہمیشہ، کیونکہ قرآن کریم جدا نہیں ہو سکتا نبی کی سنت سے، نبی کی سنت جدا نہیں ہو سکتی قرآن کریم سے۔ یہ ہے بنیادی طور پر اس کا معنی۔ مضبوطی سے پکڑ لو یعنی اپنے دین کے تمام تر مسائل کا فیصلہ قرآن سے، نبی کی سنت سے لو۔ یہ ہے اس کا معنی۔ یہ اصل اجتماعیت ہے کہ ہم قرآن پر جمع ہو جائیں، سنت پر جمع ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب جنہوں نے قرآن و سنت کو ویسے سمجھا ہے، نبی کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو سنا اور آپ کے پریکٹیکل کو دیکھ کر کے اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا اور پوری امانتداری کے ساتھ اگلوں تک پہنچایا۔ ان اصحاب نے جیسے اللہ کے دین کو سمجھا اسی طرح سے، اسی عقیدے پر ڈٹ جانا، جم جانا، ڈٹے رہنا اور اسی پر قائم رہنا، یہ اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ اس کا معنی کیا نکلا؟ کسی اور راستے پر نہ چلنا، کسی اور راستے پر نہیں چلنا۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیں میرے بھائیوں، کسی اور راستے پر اگر ہم چلیں گے، قرآن و سنت کے علاوہ، صحابہ کرام کے فہم کے علاوہ کسی راستے پر چلیں گے تو چاہے ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوں گے تو بھی اجتماعیت نہیں کہلائے گی، فرقہ بندی کہلائے گی۔ سمجھ لو اچھی طرح سے، ایک گاؤں میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے باپ اور اس کے 4 بیٹے بھی اگر الگ الگ راستے پر ہیں، قرآن و سنت اور صحابہ کا مشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ الگ راستے پر، وہ الگ فکر کے ساتھ، وہ الگ نظریے کے ساتھ جیتا ہے، تو ایک گھر میں نہیں، ایک پلیٹ میں ہاتھ رکھ کر کے کھانا کھانے والے بھی اجتماعیت نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ فرقہ بندی اور دھڑ بندی کہلائیں گے۔ ایک گاؤں کا مکھیا ہوگا، گاؤں کا صدر اور ذمہ دار ہوگا، امیر ہوگا، امام ہوگا، لیکن اگر لوگ الگ الگ عقیدے پر، الگ الگ فکر پر، الگ الگ نظریے پر چلیں گے تو سب ایک گاؤں میں ہیں، سب کا ایک مکھیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اجتماعیت نہیں کہلائے گا، جماعت نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا کہلائے گا؟ وہ فرقہ بندی کہلائے گا، کیونکہ جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، وہ کیسے بھی اکٹھا ہو جائے، کیسے بھی گیدرنگ کر لے، کیسے بھی اکٹھا ہو جائے، وہ اللہ کے دین کے اندر اجتماعیت نہیں کہلاتا۔ اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھ لو، آپ کو محصلہ والو، یہ اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ آپ کا مشن کتاب و سنت کا، صحابہ کرام کا، اور آپ کے پاس قیادت بھی کتاب و سنت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ساتھ میں رہنے کا جو جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانا بھی کھاؤ تو الگ ہو کر کے نہ کھاؤ، کھانا بھی کھاؤ تو الگ ہو کے مت کھاؤ، ایک ساتھ میں۔ کہیں اگر آپ سفر کر رہے ہو، اگر بس سے اترے، کہیں پڑاؤ ڈالیں ہوا کھانے کے لیے یا مثال کے طور پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تو بھی آپ بکھر کر کے نہ رہیں۔ اسلام ایک ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات بہت عظیم الشان ہیں۔ تو ایک کیا ہو گیا اجتماعیت؟ کتاب و سنت اور صحابہ کے مشن پر ڈٹنا۔ دوسری اجتماعیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ میں ہمارا امام، ہمارا امیر، ہمارا صدر، ہمارا ناظم، ہمارا سیکریٹری، ہمارا ذمہ دار کسی بھی نام سے ہو، میرے بھائیوں یاد رکھیں وہ قیادت اجتماعیت کی دوسری بنیاد ہے۔
اور दूसरा माना है ये। और फिर तीसरी बात क्या है, कहीं भी मुसलमान है किताब और सुन्नत के मानने वाले, सहाबा के रास्ते पर चलने वाले, तो उनको चाहिए कि वो कहीं भी अलग थलग न रहे, कहीं भी जुदा जुदा न रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आ रहे थे, आपने रास्ते में क़याम किया, पड़ाव डाला, और तरीका ये था कि जब अल्लाह के नबी क़याम करते थे, कहीं ठहरते थे, तो सहाबे किराम कहते हैं कि हम लोग अश्याब वल औदिया, वादियों में और घाटियों में मुंतशिर हो जाया करते थे। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, किसी को वहां साया मिला वहां चला गया, किसी को वहां साया मिला वहां चला गया, किसी को वहां बैठने की जगह मिल गई वहां चला गया। यानी जल्दी जल्दी क्या होते थे, लोग बिखर जाते थे। और कोई सायादार दरख्त अगर मिलता तो सहाबे किराम उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपके आराम के लिए छोड़ दिया करते थे। अल्लाह के नबी वहां आराम करते और सहाबे किराम अपनी अपनी मुनासिब जगह देख करके आराम करने के लिए कोई वादी, कोई मेरे भाइयों घाटी में चला जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर यह मंजर देखा, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और आपने फरमाया साथियों ये क्या, कहां गए आप लोग, आ रहे अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर सहाबे किराम इकट्ठा हो गए। आपने फरमाया ये तरीका, जब आपकी किताब एक है, नबी एक है, तुम्हारा मिशन एक है, तो तुम फिर एक जगह जब उतरो तो साथ में रहा करो, अलग थलग होना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। यानी फिजिकली भी जब अकीदा एक है, सुन्नत एक है, सहाबा का मिशन एक है, तो जिस्मानी तौर पर भी ये डिस्प्यूट नहीं रहना चाहिए, दूरियां नहीं होनी चाहिए, एक जगह पर क़याम करो। मैं दो बातें बयान करके फिर अगले पहले नुक्ते पर दोबारा आना चाहता हूं, ये मसला खत्म हो जाए कि इस्लाम क्या चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न तफर्रुक़कुम फी हाज़िही शिआब मिनश शैतान, साथियों तुम्हारा वादियों में बिखर जाना, तुम्हारा घाटियों में इधर उधर चले जाना, याद रखो ये नॉर्मल नहीं है, शैतान की तरफ से है। जब तुम एक अकीदे के हो, एक किताब के, तौहीद के, सुन्नत के मत वाले हो, तो तुम अलग थलग क्यों हो जाते हो, यहां वहां क्यों चले जाते हो। ठीक है थोड़ी धूप लग जाएगी, ठीक है थोड़ी मुश्किल में रहोगे, लेकिन एक साथ में रहा करो, अलग थलग न रहा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, आपने फरमाया ये शैतान की तरफ से है साथियों, इसलिए एक साथ में रहा करो। उसके बाद सहाबे किराम का तरीका क्या था, हमारे तय नहीं थे कि हुक्म आ जाए, फरमान आ जाए, तालीम आ जाए और उसके बाद भी हम आजाद घूमते रहे, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, फला की मर्जी, इसका हवाला, उसका हवाला नहीं। सहाबे किराम का तरीका यह था कि जब सुन्नत के हवाले आ जाते थे तो फिर वो सारी तमन्नाओं को, भावनाओं को कुचल करके नबी की सुन्नत के सामने आ जाया करते थे। उसके बाद हालत ये थी कि कहीं ठहरते थे, क़याम करते थे, पड़ाव डालते थे, तो सहाबे किराम वहीं पर इकट्ठा रहा करते थे। लो बुसित अलैहिम सौबुन लअम्महुम, इतना मिलजुल करके इकट्ठा रहते थे पूरे काफिले वाले कि अगर एक चादर उनके ऊपर ढांप दी जाए तो सब के सब एक चादर के अंदर आ जाएंगे। ये तरीका था उनका। खाने का मसला, इज्तिमाइयत की मिसाल मैं आपके सामने एक साथ में रहने की बात कर रहा हूं। जब सब एक है तो फिर फिजिकली भी, जिस्मानी तौर पर भी आपको अलग थलग नहीं रहना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने शिकायत की, कहने लगे अल्लाह के नबी इन्ना नाकुलु वला नशबाउ, हम खाना खाते हैं लेकिन आसूदा नहीं होते। अल्लाह के नबी हम खाना खाते हैं लेकिन आसूदा नहीं होते हैं, क्या मसला है अल्लाह के नबी, खाना भी खाने के बाद आसूदगी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने उसका जवाब क्या दिया, आपने फरमाया फलअल्लकुम तअकुलूना मुतफर्रिकीन, साथियों हो सकता है कि तुम खाना जब खाने बैठते हो तो अलग अलग बैठते हो, टुकड़े टुकड़े में बैठते हो, फिर खवाराना बैठते हो। क्या फरमाया, मुतफर्रिकीन, खाना खाने के लिए बैठते हो तो अलग अलग बैठते हो, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा कि तुम आसूदा नहीं होते। देखो इज्तिमाइयत का मजहर, देखो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कैसे देखना चाहता है। अल्लाह के नबी ने पूछा शायद तुम अलग अलग हो जाते हो, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हाँ खाना खाते तो अलग थलग हो जाते, दो चार लोग वहां, दो चार लोग वहां, दो चार लोग वहां। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज्तमिउ अला तामिकुम, अपने खाने पर इकट्ठा रहा करो, सब एक साथ में खाना खाया करो, वज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, युबारक लकुम, तुम्हारे खाने में बरकत उतर जाएगी। और कोई कम खाना भी होगा तो कोई आसूदा न हो ऐसा नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा किसी को। मेरे भाई बताना चाहता हूं कि ये जो आम इज्तिमाइयत है ना, कि हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए, अलग थलग नहीं, अलग थलग नहीं, फिजिकली भी। उसके अलावा जो बात मैं आपसे जो बुनियादी तौर पर शुरू में अर्ज कर चुका हूं,
لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. آج کل کے دور میں اجتماعیت کی بات آتی ہے تو لوگ اجتماعیت کا معنی سیکولرزم سمجھتے ہیں. سب کو ساتھ میں لے کر کے چلو, عقیدہ اس کا الگ ہے اس کو بھی لو, اس کی فکر الگ ہے اس کو بھی لو, وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرتا اس کو بھی لو, وہ اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا اس کو بھی لو, وہ اپنی لاجک کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیتوں کی تعویل کرتا اس کو بھی لے لو, وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں فلاں امام فلاں امام فلاں امام کا حوالہ دیتا اس کو بھی لے لو, سب کو ساتھ میں لے کر کے چلو. لوگ اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. نہ غلط ہے, یہ معنی اجتماعیت کا نہیں ہے. اگر لوگ اللہ کی کتاب نبی کی سنت اور صحابہ کے راستے پر نہیں ہے تو کون سی اجتماعیت, کیسی اجتماعیت؟ ہم اللہ کی کتاب پر اکٹھا نہیں ہو سکتے تو پھر کھانے پر اکٹھا ہو کے کیا کر لیں گے, ایک ساتھ میں بیٹھ کر کے کیا کر لیں گے, ایک گاڑی میں اکٹھا ہو کے سواری کر کے کیا کر لیں گے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دنیا کی مشہور ترین کتاب الرسالہ میں لکھا, امام شافعی امام اہل سنہ امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھا کہ ابدان ان جسموں کا اکٹھا ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, جسموں کا اکٹھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ عقیدہ اور مشن ایک نہ ہو. جب قرآن اور سنت اور صحابہ کے راستے پر تم چلو گے اور جسمانی طور پر دور بھی رہو گی, قرآن اور سنت اور صحابہ کا راستہ ہے, لیکن ایک آدمی یہاں رہتا ہے ہندوستان میں, دوسرا پڑوس میں, تیسرا یورپ میں, چوتھا عرب میں, دوسرا فلاں ملکوں میں رہتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, سب ایک عقیدے پر ہونے کی وجہ سے دور ہونے کے باوجود بھی ایک مانے جائیں گے, اجتماعیت مانی جائے گی, اتحاد مانا جائے گا, کیونکہ سب کا مشن قرآن اور سنت اور صحابہ کرام ہے. لیکن اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور ہم ایک ساتھ میں رہیں گے, ایک گاؤں میں رہیں گے, ایک ساتھ میں سواری کریں گے, ایک ساتھ میں گپ شپ کریں گے, ایک ساتھ میں کھانا کھائیں گے, تو جسمانی اجتماعیت کا کوئی معنی نہیں ہوگا. کیا کفار ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے, منافقین اکٹھا رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, سارے بدعتی ایک ساتھ میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, سارے سیاسی ایک ساتھ میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, اس کو اجتماعیت نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اجتماعیت کی بنیاد نہیں ہے. مسلمانوں, اہل حدیثوں, اجتماعیت کا یہ معنی سمجھو کہ اجتماعیت کہتے کس کو ہے, اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے پاس قرآن کا مشن ہے, سنت کا مشن ہے, صحابہ کرام کا مشن ہے, اور آپ کے پاس اسی کے ساتھ قرآن و سنت کے علماء کی اور ذمہ داروں کی قیادت بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, اور آپ ایک گاؤں کے باسی ہیں. یہ ساری اجتماعیتیں آپ میں اکٹھا ہو رہی ہیں. اللہ کی حمد کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قیادت کی اجتماعیت بھی عطا فرمائی ہے, اور ایک ساتھ میں رہ کر کے کتاب و سنت اور سرف امت کے علماء کی سرپرستی بھی آپ کو حاصل ہے, جماعت کی نگرانی اور سرپرستی بھی آپ کو حاصل ہے. اس لیے ساری اجتماعیتیں آپ کے ساتھ میں ہیں. میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, بھیڑ بھاڑ کا نام اجتماعیت نہیں ہے, بھیڑ بھاڑ کا نام, گیدرنگ کا نام اجتماعیت نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد ہو گئی تو اجتماعیت ہے. نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے تو اجتماعیت ہے, اور چھوٹی تعداد لوگ اس سے الگ تھلگ ہے تو وہ دھڑا ہے, وہ ٹکڑا ہے, وہ گروہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک شخص جو اللہ کی کتاب پر, سنت پر, صحابہ کے مشن پر قائم ہے, وہ اکیلا بھی ہے تو جماعت ہے, وہ اکیلا بھی ہے تو جماعت ہے. اور میں آپ کے سامنے بات عرض کر کے آگے بڑھاتا ہوں. حضرت امام ابن المبارک کا نام آپ نے سنا ہے, حضرت امام اسحاق بن راہوے کا نام آپ نے سنا ہے. امام ابن المبارک سے پوچھا گیا جماعت کہاں ہے, سنو اچھے سے, جماعت کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا جماعت حضرت امام ابو حمزہ سکری ہے. ایک امام کا نام لیا. کس کا نام لیا؟ ایک کتاب و سنت کے منہج کے نام کے عالم کا نام لیا, کہا جماعت وہ عالم اور امام ہے. امام اسحاق بن راہوے سے پوچھا گیا جماعت کون ہے, جماعت کی اجتماعیت کی بات چل رہی, جماعت کون ہے, کہاں ہے؟ امام اسحاق بن راہوے نے فرمایا محمد بن اسلم توسی ہے, محمد بن اسلم توسی. ایک امام کا عالم کا نام لیا گیا, اور اس کے بعد امام اسحاق بن راہوے کہنے لگے اگر جاہلوں سے پوچھا جائے جماعت کہاں ہے تو لوگ کہیں گے یہ اتنی بڑی تعداد ہے, پوری بستی ہے, یہی تو جماعت ہے. اگر جاہلوں سے پوچھا جائے کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں, جماعت کہاں ہے, تو لوگ کہیں گے یہ پوری اتنی بڑی تعداد آپ کو دکھائی نہیں دیتی, پوری بستی ہے, یہ جماعت ہے. امام اسحاق بن راہوے نے کیا فرمایا, کہا یہ جاہلوں کا جواب ہے. جماعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العالم المتمسک باثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طریقتہ,
जमात तो उस आलिम को कहते हैं जो अल्लाह के नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़े और आपकी राह पर डटा हुआ हो, उस अकेले आलिम को जमात कहा जाता है। मेरे भाइयों, हमने आपके सामने हदीसें पढ़ी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अलैकुम बिल जमा व इय्याकुम वल फुरका, ऐ लोगों जमात को लाजिम पकड़ो, फिरका बंदी से बचो, जमात को लाजिम पकड़ो। मुसलमानों, किताब को, सुन्नत को, सहाबा के मिशन को लाजिम पकड़ो। किताब और सुन्नत और सहाबा किराम का जो मिशन है उसकी क़ियादत को लाजिम पकड़ो। आपकी इस महफिल की बस्ती में मेरे भाइयों जमात कायम है जो तौहीद और सुन्नत के मिशन को हर तरह से आम करने की कोशिश करती है। इसको लाजिम पकड़े, इनका शुक्रिया अदा करें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बाद। ये आपके लिए खालिस तौहीद, खालिस सुन्नत और सहाबा के किराम के मिशन की नशर व इशाअत के लिए हर तरह की तगोदो करते हैं, हर तरह की कोशिशें करते हैं। आपके हालात, आपके मसाइल, आपके उसूल के लिए हर तरह की कुर्बानी और हर तरह की कोशिशें करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे भाइयों, ये जमात की सरपरस्ती और जमात के ऊपर आपकी जमात की सरपरस्ती और जमात का ताउन जो आपको हासिल है, याद रखें ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद है, अल्लाह की तरफ से ये सआदत है जो आपको हासिल होती है। और ये भी याद रखें कि जो जमात के जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारान भी बहुत सआदतमंद हैं अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरे तौर पर अदा करते हैं। याद रखें, हिर्स, हवस, लालच, ओहदों की, मनासिब की, पोस्टों की और दीगर चीजों की अल्लाह तबारक व तआला के दीन में काबिले मजम्मत है। याद रखें, इसकी लालच न करो, इसकी कोशिश न करो, खींचतान मत करो मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी की जबान से ये पैगाम ले जाओ कि जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए जिम्मेदारी कबूल करता है, लालच नहीं करता, लोग चाहते हैं उसको जिम्मेदार बना दिया जाए, वो अहल है, वो सलाहियत वाला है, वो इस काम के लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है और वो कबूल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मदद होती है। और जो हिर्स से, हवस से, लालच से कोशिश करके ओहदे और मनासिब पर आना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर वो ओहदे पर आ भी जाए, मनसब पर आ भी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद छीन लेता है और उसे बेसहारा छोड़ देता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? उइनता अलैहा वकीलता इलैहा, उकीलता इलैहा, अगर अल्लाह की मदद मिलेगी, अगर तुम अपनी चाहत से नहीं लोगों की चाहत से आओगे तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद होगी तुम्हारी, और अगर तुम अपनी लालच से आओगे, कोशिश से आओगे तो फिर तुम्हारी मदद नहीं होगी। वो पूरा मनसब और पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे डाल दी जाएगी और फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला की मदद के बगैर उसे अंजाम नहीं दे पाओगे, बल्कि जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमात रहमत है, फिरकाबंदी अज़ाब है, जिसे, और इस बात को सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन आरादा वमन फइन्न शैतान मअल वाहिद व हुवा मिनल इस्नैनि अबअद, क्योंकि शैतान एक से ज्यादा करीब होता है, बल्कि एक अगर आदमी अलग थलग हो जाए ना, अलग थलग हो जाए, शैतान उसका साथ पकड़ लेता है और उसको वरगलाने, गुमराह करने पर लग जाता है। अगर एक से दो रहते हैं तो भी वो डरता है, घबराता है, दूरी अख्तियार करता। लेकिन जमात के साथ अगर आप रहते हैं तो शैतान की दाल नहीं गलती, उसकी चालें कामयाब नहीं होती हैं, इसलिए जमात के साथ में रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वमन आरादा, ये फजीलत सुने, इज्तिमाइयत की बरकत सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन आरादा वहबूहतल जन्नह फलयल्जमिल जमाअह, जिसे जन्नत का क्रीम हिस्सा जिसे जन्नत के बीच वाले हिस्से की चाहत हो, जन्नत का सबसे अच्छा वाला हिस्सा, सबसे आला दर्जा जन्नत का जिसकी चाहत हो, फलयल्जमिल जमाअह, उसे चाहिए कि वो जमात को लाजिम पकड़े। जमात को लाजिम पकड़ना मेरे भाइयों ये सादत है, ये बरकत है, ये फजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमाअह, अल्लाह का हाथ जमात के साथ में है। मेरे भाइयों, इसीलिए याद रहे ये बहुत बड़ी नेमत है, आपको अल्लाह ने सादत अता फरमाई है, इसे जाये मत होने देना। आपकी ये जमात
جو محصلہ کی جماعت ہے، جماعت المسلمین کے نام سے اس جماعت کے جو ذمہ داران ہیں، جو بھی اس کے صدر ہیں، جو بھی اس کے امام امیر ہیں، جو بھی اس کے سیکریٹری ہیں، جو ان کے نائبین ہیں، جو ان کے معاونین ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سعادت سمجھیں، ذمہ داری سمجھیں، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے ادا کریں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جہاں سعادت ہے وہی مسئولیت ہے، جہاں سعادت ہے وہی ذمہ داری ہے، جہاں سعادت ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باز پرس بھی ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قیادت عطا فرمائی ہے، اور میں ان منتخب ذمہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت کی دعا کرتا ہوں، مدد کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، انہیں ہدایت دے، انہیں توفیق دے، انہیں تصدیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی توحید کا، اپنے نبی کی سنت کا، صحابہ کے مشن کا بھرپور کام لے، یہ اپنی امت کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے امن کا سبب ہو، راحت کا سبب ہو، ان کے لیے خیر کا باعث ہو، ان کے لیے ہر طرح کی سعادت کا باعث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مخلص ہونے کی، بے لوث ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی کی ملامت سے نہ ڈرے، کسی کی تعریف اور کسی کی ستائش کی لالچ نہ کریں، اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذمہ داری ادا کریں۔ یہ سمجھیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کوئی سیاسی انداز کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایک گاؤں کی بستی کی ذمہ داری ہے، دین کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، دعوت کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے اور جو دائرہ ہے اس دائرے کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی حق کے مقابلے میں کسی بھی دائیں بائیں کو اپنے لیے آر کا سبب، ڈر کا سبب، خوف کا سبب بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مشن سب سے پہلے اجتماعیت ہے، منہج اور عقیدے کی اجتماعیت، اور اس کے بعد قیادت کی اجتماعیت، اور اس کے بعد فزیکل اجتماعیت۔ ان تینوں اجتماعیت کو ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم سوچیں کہ بڑی تعداد ہی اجتماعیت ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم ہر طرح کی مداہنت، ہر طرح کی کمزوری، رواداری کے نام پر سمجھوتا اور رواداری کے نام پر نرمی کرنا شروع کر دیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا عقیدہ مجروح ہو جائے، ہماری توحید مجروح ہو جائے، ہماری سنت مجروح ہو جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا منہج اور ان کا مشن مجروح ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری تعداد کم تھی تب تو ہم کبھی لالچ میں نہ آئے، آج تو تعداد بھی بہت ہے، اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی توحید کے خلاف، سنت کے خلاف، عقل پرستی والا، رافضیت والا، خارجیت والا، اخوانیت والا، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والا، تبرئ کرنے والا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر کیڑے نکالنے والا، کسی بھی طرح سے، اور تقلید کے نام پر کتاب و سنت کے دلیلوں کو نظر انداز کر دینے والا فکرہ آپ کی قیادت کے بھی قریب نہ آئے، اور آپ تمام جماعت کے افراد کے بھی قریب نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی دنیاوی سعادت اور اخروی نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے چن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ہر طرح کی مدد سے، نصرت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آنے والے مسائل کو، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دے۔ یہ دعا ہے آپ کی جماعت کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، آپ کے اس بستی والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو، خوش ہو۔ دنیا کی آزمائش ہے، اس آخرت کی نجات اور سعادت کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں،
کمتر ہو جائیں، ہم کبھی اس کی فکر نہ کریں دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کی طرف سے ایسا بولا جائے گا، فلاں مخالف ہو جائیں. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، دنیا والے ہماری مدد نہیں کر سکتے. اللہ ہماری مدد کھینچ لے تو پھر دنیا مل کے ہماری مدد نہیں کر سکتی، اور اللہ مدد کرے تو تنہا پوری امت مل کر کے بال بیکا نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عزم کے ساتھ، اس حازم کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ جماعت، اجتماعیت، اتحاد، وحدت اور ایک بن کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد ایک آدمی قائم، فرد قائم ربط ملت سے ہے. میرے بھائیوں تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اجتماعیت اور وحدت کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.